بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور اس کا شکر ہے جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نبوت کو امت میں قیامت تک جاری رکھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ کی امت مرحومہ کو ہر دور میں اس قدر کثیر اولیاء کرام عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ کی اتباع میں اور حضور علیہ الصلوۃ کی غلامی میں حضور کی امت کو اتنے صلحاء اولیاء اور مقربین عطا کیے کہ قیامت تک فیوزات نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ کے فیوزات یعنی فیض نبوت دو طرح سے امت میں جاری ہے۔ کتنے طرح سے؟ دو طرح سے جاری، براہ راست بھی یعنی بلا واسطہ بھی اور بالواسطہ بھی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، براہ راست اور بلا واسطہ فیض نبوت قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ کا امت کے لیے جاری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ براہ راست اپنی توجہ سے، اپنے فیض سے، اپنی رحمت سے اور اپنی برکت سے اپنی امت کو ہر دور میں نواز رہے ہیں اور براہ راست اپنے فیوزات اور اپنے انعامات تقسیم فرما رہے ہیں قیامت تک۔ اور اس کی بھی کئی شکلیں، اس کی بھی کئی شکلیں، اگر وہ مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں ہم بیان کرنے لگیں تو اس کے لیے بھی ایک طویل وقت درکار ہے، مگر یہ بات بنیادی طور پہ ذہن نشین کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ کے فیوزات نبوت امت کو براہ راست بھی مل رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ جب تک آپ کی حیات مبارکہ کا ظاہری دور تھا، وہ 63 برس کا دور، وہ مکی اور مدنی دور، جب تک آپ کی حیات ظاہری کا دور تھا تو اس وقت تو صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ کی امت اور آپ کے غلام براہ راست آپ سے اکتساب فیض کر رہے تھے، اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو وصال مبارک کے بعد بلا واسطہ اور براہ راست آپ سے حصول فیض کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ بات غلط، یہ بات غلط۔ وصال کے بعد بھی آپ کے فیوزات و برکات پہلے ہی کی طرح جاری و ساری ہیں، پہلے ہی کی طرح جاری و ساری ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک چراغ تھا، پہلے کھلے صحن میں تھا، ہر کوئی دیکھتا تھا، کھلے صحن میں رکھا تھا، ہر کوئی دیکھتا تھا، اپنا بھی دیکھتا تھا، پرایا بھی دیکھتا تھا۔ ابو بکر و عمر بھی اس چراغ کو دیکھتے تھے، ابو جہل و ابو لہب بھی دیکھتے تھے۔ وصال مبارک کے بعد فرق صرف اتنا ہوا کہ رب العزت نے وہ چراغ کمرے میں رکھ دیا، اب جو اندر آنے والے اور اندر سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور باہر رہنے والے نہیں دیکھتے۔ اب ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کی آنکھ کسی کو نصیب ہو اور کوئی اپنا ہو جائے
تو وہ آج بھی دیکھتا ہے، اور کوئی پرایا رہے تو وہ نہیں دیکھتا۔ پہلے پرائے بھی دیکھتے تھے، اب پرایوں سے اوجھل کر دیا، اپنوں سے پردہ اٹھا دیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ فیوزات میں کمی نہیں آئی، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری آنے والی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دن بدن حضور کے فیوزات مبارکہ کا عالم بھی جمع سے جمع تر ہوتا جا رہا ہے، دن بدن اضافے پر ہے، کام جوش پر ہے، کمی نہیں ہے، کمی نہیں۔ تو براہ راست بھی نصیب ہو رہا ہے، مگر نصیب والوں کو ایسے بھی ہیں۔ حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے ایسے بھی ہیں جو فرماتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفۃ عین ما عجبت نفسی من زمرۃ المسلمین۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا اور ہمہ وقت حضور کے جلوہ میں غرق رہنے کا میرا عالم یہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے آنکھ جھپکنے کی جو دیر ہوتی ہے، اتنے لمحے کے لیے بھی حضور کا جلوہ اقدس میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اور چہرہ پاک میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے اور حضور کے دیدار سے ایک لمحے کے لیے بھی محروم ہو جاؤں، تو میں اس لمحے میں اپنے آپ کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتا۔ یعنی جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر۔ تو دیکھنے والے تو آج بھی جلوہ کرتے ہیں، کوئی خواب میں کرتا ہے، کوئی آج بھی بیداری میں کرتا ہے۔ حضور کے جلوے خواب میں بھی جاری ہیں اور بولیے بیداری میں بھی جاری ہیں، مگر اس وقت آنکھ کی شرط نہ تھی، اب آنکھ کی شرط۔ فرق یہ، اس وقت ابو جہل ابو لہب بھی دیکھ سکتا تھا، اور اب جلوہ تو اسی طرح جوبن پر ہے، مگر اب شرط یہ ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، جو ہے ہی اندھا اسے نظر کیا آئے گا، وہ دیکھے گا کیا؟ اور جسے دکھائی نہیں دے رہا وہ تو یہی پیٹتا رہے گا نا کہ نظر نہیں آ رہے۔ الو ہوتا ہے نا، الو، اس کو دن میں سورج دکھائی نہیں دیتا، اس کی آنکھیں رات کے اندھیرے میں کام کرتی، تو جب وہ اندھیرے میں اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اس وقت سورج نظر نہیں آتا، اور جب سورج کے جلوے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس کی آنکھیں بند ہوتی، تو وہ اگر شور مچاتا رہے کہ سورج موجود نہیں، سورج کا جلوہ نہیں، تو نادان الو یہ تیری آنکھ کا قصور ہے، سورج تو جلوہ گر ہے، یہ تو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تو تیری آنکھ کا قصور ہے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، یہ فرق ہے۔ میں نے بہت سال پہلے 2 2.5 3 سال ہو گئے، یاد پڑتا ہے میں نے ایک مثال دی تھی کسی خطاب میں، آپ میں سے بعضوں کو یاد ہوگی، بعضوں نے سنی ہوگی، بعضوں نے نہیں سنی ہوگی، اس مثال کو دہراتا ہوں، ابھی دوبارہ ذہن میں آ گئی۔ آپ ٹیلی ویژن لگاتے، ٹی وی اسٹیشن کی نشریات کا وقت مقرر ہے، وہ چلتی رہتی، وہ چلتی رہتی، آپ ایک خاص چینل پر ٹی وی کو آن کرتے ہیں، یہ لاہور کا چینل ہے، یہ پنڈی کا چینل ہے، یہ کراچی کا چینل ہے، یہ اسلام آباد کا چینل ہے، یہ پشاور ہے، یہ کوئٹہ، چینلز ہیں۔ آپ اس چینل کو آن کرتے ہیں، نشریات سنائی بھی دینا لگ جاتی ہیں، تصویر دکھائی بھی دینے لگ جاتی۔ تو جب آپ کا ٹی وی بند پڑا ہو تو کیا اس وقت نشریات بند ہوتی ہیں؟ بولیے، یا آپ کا ٹی وی بند ہوتا ہے؟ نشریات تو اس وقت بھی جاری ہوتی، نشریات تو اس وقت بھی جاری ہوتی، مگر آپ کا ٹی وی بند ہے۔
اب اگر آپ کو بند ٹی وی کی وجہ سے اسکرین پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تو نشریات کا کیا قصور ہے؟ 9 بجے خبر نامہ چل رہا ہو اور آپ کا ٹی وی بند ہو تو کوئی کہے کہ ابھی ٹی وی پہ یہ خبر آئی ہے، آپ کہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں، میرے سامنے بھی ٹی وی رکھا ہے، اس پر تو کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ کہے گا میں جھوٹ نہیں بولتا، آپ اپنا علاج کروائیں۔ ٹی وی تو ہے، ٹی وی تو ہر گھر میں ہے، اور اسی ٹی وی پر خبر آئے گی جو آن ہوگا، خبر اسی ٹی وی پر آئے گی جو آن ہو۔ اگر آپ کے ٹی وی ہی آف ہوں تو پھر نشریات کیا پتہ چلے؟ پھر بعضوں کا ٹی وی تو صحیح ہوتا ہے، آن بھی کرتے ہیں مگر چینل خراب ہوتا ہے۔ کیا؟ اب چینل خراب ہوتا ہے تو چینل تو آن کر رکھا ہے مگر سنائی کچھ نہیں دے رہا، یہ دوسری صورت ہو گئی۔ بعضوں میں تیسری قسم کا نقص ہوتا ہے، چینل کچھ خراب ہوتا ہے کچھ درست ہوتا ہے، تو سنائی دیتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ٹی وی میں ہوتا ہے نا، سب کچھ سنائی دیتا ہے دکھائی نہیں دیتا، تو وہ کہے سنائی تو دے رہا ہے مگر تصویر نہیں ہے، تو دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تو ہم یہ کہیں گے نادان، نشریات میں کوئی نقص نہیں، سلسلہ جاری ہے، سلسلہ جاری ہے، آوازیں بھی آ رہی ہیں، جلوے بھی ہو رہے ہیں، تیرے اپنے چینل کا نقص ہے۔ تو اس طرح دوستو مدینہ پاک آقا دو جہاں کی بارگاہ سے بھی اجرائے فیض، نشر فیض کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹے ہمہ وقت وہاں سے فیض نشر ہو رہا ہے، فیض نشر ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے تمہیں اپنے دل کے ٹی وی دے رکھے، دلوں کے ٹی وی دے رکھے، دل سکرین کی مانند ہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو دلوں کی حالت سکرین کی ہے، تم اپنے دلوں کے چینل درست کر لو، تمہیں سنائی بھی دے گا تمہیں دکھائی بھی دے گا۔ سنائی بھی دے گا دکھائی بھی دے گا، تو وہاں کوئی کمی نہیں، کمی تو ہماری اپنی جھولی میں ہے۔ تو جو ہماری کمی ہے ہم اسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں؟ آپ سمجھے ہیں نا، ہم اس بارگاہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں کہ نہیں وہاں سے نشر نہیں ہو رہا فیض، وہاں سے تو سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے دامن خالی۔ ریڈیو آپ چلاتے ہیں تو سوئی کو صحیح اسٹیشن پر لگاتے ہیں، لاہور کے اسٹیشن پر جب صحیح اسٹیشن پر سوئی آتی ہے تو پھر لاہور کا چینل آن ہوتا ہے اور جو کچھ وہاں سے چل رہا ہے آپ سننے لگتے ہیں۔ اگر آپ کی سوئی ہی خراب ہو، اگر آپ کی سوئی ہی خراب ہو اور مدینہ کے اسٹیشن پر لگے ہی نہ، مدینہ کے اسٹیشن پر آپ کے من کی سوئی، دل کی سوئی، روح کی سوئی مدینہ کے اسٹیشن پر لگے ہی نہ اور اس وجہ سے سنائی نہ دے، تو ظالم اپنی سوئی اور اپنے چینل کی بات کر، مدینہ کا اسٹیشن تو چل رہا ہے، وہاں سے سلسلہ فیض جاری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے من کی سوئی کو درست کر لیں، اور اس طرح درست کر لیں کہ وہ مدینہ کے اسٹیشن پر لگ جائے۔ بس یہ سوئی اگر صحیح لگ گئی تو پھر سلسلہ قائم ہو جائے گا، سلسلہ قائم ہو جائے گا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ براہ راست بھی فیض جاری ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کی دلیل ہے، آپ کے خاتم النبیین ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اب کسی اور نبوت کی، رسالت کی، نبی کی، پیغمبر کی، رسول کی قیامت تک کسی بھی معنی میں امت کو حاجت نہیں، اس لیے کہ حضور کوئی چلے تھوڑے گئے ہیں یہاں سے، وہ تو آج بھی موجود ہے، وہ تو موجود ہے، ان کی نبوت موجود، ان کی رسالت موجود، ان کی پیغمبری موجود، ان کا کلمہ موجود، ان کی رحمت موجود، ان کا فیض موجود، ان کی توجہ موجود، ان کی برکت موجود، ان کی ہدایت موجود، ان کی تعلیم موجود، ان کا دین موجود، ان کی کتاب موجود، سب کچھ موجود۔ پھر امت کو کیا ضرورت کہ نیا پیغمبر آئے؟ تو جس نے ہدایت نہیں پانی وہ نئے نبی آئے
تب بھی منکر رہے. جس کے نصیب میں ہدایت نہ تھی وہ نبی آئے تب بھی منکر رہے. حیات ظاہری میں انہوں نے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا پھر بھی نہ مانے, ڈوبے سورج کو پلٹتے دیکھا پھر بھی نہ مانے, پتھروں کو کنکریاں پڑھتے دیکھا, آقا کے قدموں میں سجدے میں گرتے دیکھا, درختوں کو سلام کرتے دیکھا, مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا, سب کچھ دیکھا پھر بھی نہ مانے. تو جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ حضور کے ظاہری دور میں تھے, وہ بھی نہ مانے, اور جنہوں نے آج نہیں ماننا, فیض جاری ہے تب بھی نہیں مانتے, فیض جاری ہے تب بھی نہیں مانتے. اور جنہوں نے ماننا تھا, جنہوں نے ماننا تھا, انہوں نے معجزہ دلیل پوچھے بغیر قبول کر لیا, وہ ابو بکر ہو گئے. حضرت علی نے کون سا معجزہ دیکھا تھا جی؟ حضرت بلال نے کون سا معجزہ دیکھا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کون سا معجزہ دیکھا تھا؟ حضرت عمر نے کون سا معجزہ دیکھا تھا؟ وہ تو تلوار لے کر گردن مبارک قلم کرنے کے لیے, شہید کرنے کے لیے آئے تھے, بس ایک نگاہ پڑی دل پھر گیا. تو جنہوں نے ماننا تھا وہ مان گئے, جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ منکر رہے. سو آج بھی حالت یہی ہے, آج بھی حالت یہی ہے, مگر حضور کی نبوت اور اس کا فیض جاری. اور دوسری صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض نبوت کے جاری ہونے کی بالواسطہ ہے. کیا؟ وہ اولیاء کرام کے ذریعے سے ہے. کیا؟ اولیاء کرام کے ذریعے سے. وہ قیامت تک ہر دور میں ہوتے رہیں گے, اور یاد رکھیے کوئی زمانہ اولیاء کرام سے خالی نہیں ہوتا. قیامت تک ہر دور اولیاء سے معمور رہے گا. بس فرق صرف یہ ہوتا ہے, کسی دور میں اللہ کی منشا یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہر ہوتے ہیں, کسی دور میں اللہ کی منشا یہ ہوتی ہے کہ انہیں اخفاء میں, پردے میں رکھا جاتا ہے, پردے میں رکھا جاتا ہے. میں نے یہ بات اپنے طالب علمی کے زمانے میں اپنے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھی. میں نے عرض کی, ابا جان یہ حکمت کیا ہے؟ آج کے دور میں فرمانے لگے اولیاء اللہ اخفاء میں موجود ہیں, مگر جس طرح پہلے زمانے میں ہر کوئی جانتا تھا نا کہ وہ بابا فرید گنج شکر بیٹھے, وہ حضرت بہاؤالدین زکریا بیٹھے ہیں, وہ حضرت قطب الدین مختیار کاکی بیٹھے ہیں, وہ خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے ہیں, وہ حضرت خواجہ صابر احمد کلیر شریف والے بیٹھے ہیں, وہ حضرت خواجہ اجمیر ہیں, وہ حضرت داتا گنج بخش ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو ایک دور تھا, اب بغداد شریف ہے, ایک شہر ہے بغداد کا, ایک وقت میں کئی کئی 100 اولیاء بیٹھے, اور دنیا جانتی, لوگ جان رہے ہیں یہ حضرت حماد دباس ہیں, یہ شہنشاہ ولایت سیدنا غوث العظم ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں, دنیا جانتی. تو میں نے عرض کیا اگر آج بھی موجود ہیں اولیاء اللہ اور قیامت تک کوئی زمانہ ان سے خالی, یاد رکھیے یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کا کوئی زمانہ اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوگا, عباد اللہ سے, اللہ کے مقرب بندوں سے خالی نہیں ہوگا, اور جب خالی ہوگا تب قیامت آ جائے گی. تو وہ قیامت تک ہر دور میں اللہ کے مقرب بندے اور اولیاء و صلحاء موجود نہیں ہوتا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اخفاء کیوں ہوتا ہے آج کے زمانے میں, کیوں چھپائے جاتے ہیں؟ عام لوگوں کو اس طرح پتہ نہیں ہوتا جس طرح پہلے معلوم ہوتا تھا. تو والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ سوال اپنے شیخ سے کیا تھا, حضرت سیدنا ابراہیم سیف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بغداد شریف کے نقیب الاشراف تھے, ان سے کیا تھا. انہوں نے اس کا یہ جواب دیا, اور بعد ازاں یہی جواب میں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے غالباً شمائم امدادیہ یا امداد المشتاق, اس میں بھی پڑھا. تو اولیاء کرام تو اپنے امور کے رازداں ہوتے ہیں نا, وہی بات جو بغداد میں انہوں نے کہی, وہی بات ہند میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہی. آپ نکتہ سمجھے ہیں نا؟
انہوں نے بھی کہا یہ اخفاء کا دور ہے، انہوں نے بھی فرمایا اخفاء کا دور ہے۔ سبب پوچھا کیا ہے، سبب بھی ایک ہی بیان کیا۔ تو والد صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ نے ارشاد فرمایا کہ سبب اس کا یہ ہے کہ پہلا دور ادب کا دور تھا۔ پہلا دور ادب کا دور تھا، ایمان اور روحانیت کا بالعموم غلبہ تھا، ایمان اور روحانیت کا بالعموم غلبہ تھا، سو ادب کی قدریں زندہ تھیں۔ آپ خود تجربہ کر لیں، آج سے 25-30 سال پہلے چلے جائیں اور جو بزرگ زیادہ عمر کے بیٹھے ہیں وہ 50-60 سال پیچھے چلے جائیں، تو عام آداب جو زندگی میں تھے اور ایک دوسرے کا اور بڑوں کے ادب کا جو لحاظ تھا وہ ہماری ہی زندگی کے مختلف سالوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا۔ یعنی خود میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم جب بچپن میں تھے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے بچپن میں ہمارے جیسے بچے اپنے والد اور بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، اتنا ادب اور جھجک ہوتی تھی۔ یہ بات درست ہے یا نہیں؟ کوئی بات پوچھنی ہوتی تو براہ راست پوچھتے بھی نہیں تھے۔ اب وہ زمانہ ہے ہماری عمر میں، جو ہمارے بچے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات بھی ہو تو براہ راست پوچھتے ہیں، قریت کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ خالی زبانی سے کہہ دو تو نہیں مانتے جب تک دلیل سے سمجھایا نہ جائے۔ بولیے یہ بات درست ہے یا نہیں؟ تو کتنا فرق آ گیا۔ اس طرح بزرگ لوگ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ پرانی عمر کے کوئی بزرگ اگر گلی سے گزر رہے ہوتے تو ننگے سر ان کے سامنے گلی سے کوئی جوان نہیں گزرتا تھا، سر پہ کپڑا اوڑھ لیتے تھے۔ یہ بات درست ہے یا نہیں؟ آپ پرانے وقتوں کی ساری باتیں بیان کرتے ہیں اور آج کے بچے اور نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں، یہ پرانی داستانیں ہیں، مگر داستانیں نہیں، زمین آسمان کا فرق آ گیا ادب میں، لحاظ میں، حیا میں۔ جوان لڑکے جوان لڑکیاں آج سے 30-40 سال پہلے اکٹھا کھیلتے تھے اور کسی کے ماں باپ کو یہ اندیشہ تک نہیں ہوتا تھا کہ جوان بیٹی جوان لڑکوں سے کھیل رہی ہے تو کہیں شرم اور حیا عصمت کو نقصان نہ پہنچے۔ لوگ جوان بیٹیاں پڑوسیوں کے گھروں میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے، کئی دن باہر سفر پہ۔ آج ایسے حالات ہیں؟ بولیے۔ تو میں نے آپ کو مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جس طرح حیا شرم کی قدروں میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، اسی طرح ادب میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہو۔ جس طرح آپ ماں باپ کا ادب، بزرگوں کا ادب، استاذ کا ادب، اس میں فرق دیکھتے ہیں آج اور پہلے کے دور میں، اسی طرح اولیاء اللہ صلحاء بزرگوں کے ادب کا بھی عالم۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ادب کا دور تھا، جو شخص سن لیتا کہ یہ ولی اللہ ہے، صاحب مقام ہے، صاحب حال ہے، ان کا تعلق نسبت ان سے ہوتی یا نہ ہوتی مگر ادب ضرور کرتا۔ کیا؟ بولیے۔ ادب ضرور کرتا۔ بے ادبی کا مرتکب کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی پرلے درجے کا بے ایمان ہوتا، بدبخت ہوتا، کافر ہوتا، بہت بڑا ظالم ہوتا تو بے ادبی کا مرتکب ہوتا، ورنہ عام گناہگار سے گناہگار شخص بھی اللہ کے مقرب بندوں، صالح بندوں، علماء، مشائخ، اولیاء، صلحاء، اہل حال، اہل خلوت اور اہل عمل اور اہل علم، ان کی بے ادبی کا مرتکب نہیں ہوتا تھا۔ تو فرمایا چونکہ عام ادب تھا اس لیے اللہ رب العزت اپنے اولیاء اللہ کو بھی ظاہر فرماتے رہتے تھے، اس لیے کہ لوگ ادب کرتے تھے۔ اب وہ زمانہ آ گیا کہ ادب کی قدریں ختم ہو گئیں، مٹ گئیں، اب ادب نہ رہا، اب بے ادبی چھا گئی، بے ادبی چھا گئی۔ اب ہر شخص صرف غلط فہمی سے نہیں بلکہ بدنیتی سے بھی ہر شخص اللہ کے نیک بندوں، صالح بندوں، مقرب بندوں کی بے ادبی کر رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے، طعن و تشنیع کر رہا ہے، الزام اور اتہام دے رہا ہے اور بے دھڑک اپنی زبان کھول رہا ہے اللہ کے مقرب بندوں پر۔ ہر شخص کھول رہا، ہر شخص کھول رہا ہے۔ تو بے ادبی عام ہے اس دور میں، چونکہ مادیت کا زمانہ ہے، نفسانیت کا زمانہ ہے۔ اس نفسانیت اور مادیت کے دور میں چونکہ بے ادبی عام ہے، اور اللہ رب العزت کا ایک وعدہ ہے اس امت پر، اللہ کا کرم، وعدہ یہ ہے کہ من آزال
لی ولیًا فقط آذنتہ بالحرب وفی روایت فرمایا حدیث قدسی من آذا لی ولیًا فقد استحل محاربتی، جس شخص نے میرے ایک ولی اور کسی ایک دوست اور محبوب بندے کو بھی اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور حدیث قدسی کے دوسرے مقام پر الفاظ یہ ہیں، جس نے میرے ایک ولی، ایک محبوب مقرب بندے اور دوست کو تکلیف پہنچائی، اس نے اپنے لیے میری جنگ اور میری محاربت حلال کر لی، حلال کر لی۔ اب بعید نہیں کہ میں اس سے اعلان جنگ کر دوں، اس کو تباہ کر دوں، اس کو ذلیل کر دوں، اس لیے کہ گناہ تو برداشت ہو جاتا ہے، گوارا ہو جاتا ہے، مگر رب ذوالجلال اپنے محبوب مقرب صالح بندے کی بے ادبی اور گستاخی کو گوارا نہیں کرتے۔ اب صورت کیا تھی؟ آپ کہیں گے گستاخی بے ادبی تو اب بھی ہو رہی، کرنے والے تو کر رہے۔ یہاں فلسفہ اخفاء کا سمجھا رہا ہوں، وہ یہ کہ چونکہ پردہ ڈال دیا رب ذوالجلال نے، کرامات کو ظاہر نہ کیا، مقامات کو ظاہر نہ کیا، احوال ظاہر نہ رہے جیسے پہلے زمانہ میں ہوتے تھے، کھلی کرامات کا ظہور اور صدور اس طرح بند کر دیا جس طرح پہلے ہوتا تھا، مقامات و احوال کا انکشاف اس طرح بند کر دیا جس طرح پہلے ہوتا تھا، کیونکہ مقام ولایت اللہ کے بندوں کا نگاہوں سے مخفی ہو گیا۔ اب جو بے ادبی کر رہا ہے وہ اس کو ولی جان کر نہیں کر رہا، چونکہ اس کی ولایت مخفی ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ ولی ہے، وہ یہ سمجھتا نہیں کہ یہ ولی ہے، وہ یہ سمجھتا نہیں کہ خدا کا مقرب بندہ ہے، وہ یہ سمجھتا نہیں کہ خدا کا محبوب بندہ ہے، چونکہ اس کی ولایت، اس کی بندگی، اس کا مقام، اس کا حال اللہ کی بارگاہ میں، اس کی مقبولیت اور مقربیت عام لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہے، وہ سمجھتے نہیں کہ یہ ولی ہے۔ اس مغالطے میں مبتلا ہو کر جب بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے کہ اللہ کے ولی سمجھ کر گستاخی نہیں کی، بلکہ مغالطے کی وجہ سے گستاخی کی، اور مغالطے میں بندہ بھول کر روزہ توڑ بیٹھے خدا اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، جانتے ہوئے کہ میرا روزہ ہے۔ میں نے آپ کو بڑا اہم نکتہ سمجھایا ہے، جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے کہ میرا روزہ ہے، اگر آپ کھا لیں، پانی کا گھونٹ بھر لیں تو روزہ ٹوٹ گیا اور سزا دی، اب 60 روزے پے در پے رکھے، کفارہ رکھے، اور صرف اتنا فرق ہوا کہ خیال نہ رہا کہ روزہ ہے۔ بولیے کیا؟ خیال نہ رہا روزہ ہے، بھول گیا انسان، چوک گیا، روزے کا علم نہ رہا۔ جب علم نہ رہا تو وہاں علم سے ایک گھونٹ پانی کا پیا تھا، سزا پڑ گئی 60 روزوں کے کفارے کی۔ یہاں فقط علم نہ ہونے کی وجہ سے، جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے جی بھر کے روٹی کھا لی، سویٹ ڈش کھا لی، پھل کھا لیے، سیر ہو کے اٹھے، مگر خیال نہ رہا، اور بعد میں یاد بھی آ گیا تو رب نے معاف کر دیا۔ اس لیے معاف کر دیا کہ جب اس نے روزہ توڑا یعنی کھانا کھایا، اس وقت تو اسے یہ پتہ نہیں تھا نا کہ میرا روزہ ہے، اس پتہ نہ ہونے کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا، بینیفٹ آف، اس پتہ نہ ہونے کا حضور کا امتی سمجھ کر خدا نے معاف کر دیا۔ کھا اب بھی روزے میں رہا ہے، کھایا تب بھی روزے میں تھا، مگر وہاں علم تھا، ایک گھونٹ پینے پر گرفت کر لی، سزا دے دی۔ یہاں علم نہ تھا، سیر ہو کر کھا لیا مگر معاف کر لیا۔ بس فرمایا لوگو یہ میری رحمت ہے اس امت پر کہ اگر تمہیں پتا ہو کہ یہ ولی ہے، میرا دوست ہے، اور جان کر ایک لفظ بے ادبی کا زبان سے بول دو تو تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے ختم کر دوں، مگر تم خاموش، گستاخی کیے جا رہے ہو، گالیاں دیے جا رہے ہو، بے ادبی کیے جا رہے ہو، بہت ظلم کر رہے ہو، مگر اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ میرا دوست ہے، تمہیں علم، خاموش بیٹھے، تمہیں علم نہیں کہ یہ میرا ولی ہے، تمہیں علم نہیں کہ میرا مقرب بندہ ہے، میرا مقبول بندہ ہے، چونکہ پردہ میں نے ڈال رکھا ہے اس وجہ سے تمہیں پتہ نہیں، اور پتہ نہ ہونے کے باعث ظالموں اپنی بدبختی کی وجہ سے گستاخی کیے جا رہے ہو۔ میں تمہیں حضور کا امتی سمجھ کر اور تمہاری لا علمی کو دیکھ کر اس گستاخی کو برداشت کر رہا ہوں، اور اگر جان لو کہ یہ ولی ہے اور ایک لفظ زبان سے نکالو تو تمہیں بسم کر کے رکھ دوں، بسم کر کے رکھ دوں۔
یہ دور اخفا ہے۔